بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ ایک ایک پوائنٹ پہ مجھے اللہ پہ پیار آتا ہے، اور پھر سمجھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو تب میں کئی بار سوچتا تھا، میں نے واقعہ سنا ہوا تھا کہ کسی جنگ کے اندر ایک صحابی جنگ ہو رہی ہے، اور آپ لوگ غور کریں، یہ میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے، اپنی زندگیوں میں سوچا کرو، کہانیاں پڑھنا اسلامیات میں، غزوہ بدر، غزوہ احد، آپ یہ لکڑی میرا خیال ہے لوہے کی تلوار سے تو 10 گنا ہلکی ہے۔ میں نے اس کو پکڑ کے نا کمرے میں اپنے کوئی 15-20 منٹ کی صرف ایسے کیا ہوگا۔ آج 4 مہینے ہو گئے میری درد نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، ٹینس ایلبو ہو گئی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ لوہے کی تلوار 1-2 کلو کی تو ہوتی ہوگی، اس سے بھاری بھی ہوتی ہوگی، اس کے ساتھ 2 منٹ کے لیے لڑنا، یہ ٹی وی کی کشتیاں نہیں، اولمپکس کی نیزہ تلوار بازی نہیں، جنگ جہاں پہ پتہ ہے کہ ایک لمحے کی آپ کی نگاہ چوکی تو اگلا گردن اتارے گا، ٹھیک ہے، یا بازو پہ آ لگے گی یا تلوار ہی ہاتھ سے گر جائے گی، وہ ساری۔ اور اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایڈوانٹیج بھی ہے اور نقصان بھی، اسے گھوڑا صاحب کو بھی قابو کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو ہے ہی گھوڑا۔ تو اب آپ وہ تلوار چلا رہے ہیں ایک بازو سے، اور اگر آپ نے علم بھی پکڑا ہوا ہے تو یہ تو، اور مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ وہ انسان تھے یا کوئی اور ہی کوئی جن بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا طاقتیں اس زمانے کے انسانوں میں دی ہوئی تھی، صرف مسلمان نہیں، جو دوسری بھی قومیں لڑتی تھیں تلواریں، اور وہ خاص فوجی ہوتے تھے سارے یا پہلوان، انہی میں مرہب یا رستم پیدا ہوتے تھے کہ جن کی تلوار بازی سے لوگ ڈرتے تھے۔ تو اس میں سٹیمنے کا سوچ رہا تھا کہ وہ سٹیمنا کتنا، صبح سے لے کے شام تک جنگ ہو رہی ہے، وہ کس طرح بندہ لڑی جا سکتا ہے، بندہ تھک کے ہی مر جائے گا، ویسے ہی کسی دوسرے کا مجھے مارتے یا، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے لڑتے ہوں گے، بات نہیں سمجھ آتی، لیکن انسان کو وہ فزیکلی طاقت بھی ان کی ایسی ہوگی، وہی بات کہ خوراکاں اصل دیسی کے ہو، ٹھیک ہے، ماما بھی سچل تے پیو بھی سچل، نہ رشوت، نہ برگر، نہ ہوم ڈلیوریاں، ٹھیک ہے، نہ سزیرین، ٹھیک ہے، دائیاں دے جمے تے مائیاں دے پالے، تو وہ تلوار چلانی، اس میں مولا علی جیسے بندے کو حضور پہلے ہی بھیجتے تھے، اور وہ 10-12 کو پھڑکاتے تھے، اس کے بعد عام حملہ شروع ہوتا تھا، تو وہ جو پیچھے باقی سارے دیکھ رہے ہوتے تھے ان کا جوش اور موریل کیا ہو جاتا ہوگا۔ اب جب جنگ ہو رہی ہے، اگلی طرف بھی بندہ جو ہے پتہ ہے کہ یہ مجھے مارے گا اگر میں نے ایک لمحے کو بھی پانی بھی نہیں پینے کا ٹائم، ٹھیک ہے، تو اس پوری کرتب بازی ہے، وہ پوری جمناسٹک ہے، گھوڑے سے اگر آپ نیچے گر گئے ہیں، اس نے گرا دیا، گھوڑا بدک گیا، جو اس میں بھی سنبھالنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں، اور یہ ساری کرتے ہوئے اب اچانک آپ اپنے دشمن کے اوپر چڑھ گئے ہیں، اور خون سوار ہے دونوں طرف سے، دونوں کے سر کے اوپر کے مارنا ہی ہے، اس میں آپ نے اس کو گرا لیا ہے، اس کے اوپر چڑھ گئے ہیں، چڑھنے کے بعد اب آپ نے اس کی تلوار نیچے گر گئی، آپ اس کی گردن کاٹنے لگے ہیں، اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا۔ اب وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو باقی لڑ رہے ہوتے تھے انہوں نے دھیان کنے پاسے ہوندے سن۔ بہرحال جب جنگ ختم ہوئی تو ان کی شکایت لگی، یا شاید انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جناب میں وہ فلاں جو تھا نا، کیونکہ لڑائی مکہ والوں سے ہوتی، ان کے آپس میں تو سارے جانتے جونتے ہی تھے کہ جی وہ جڑا چھیما نہیں سی گا دکان والا، وہ دی میں تون تھلے جدو آیا نا تو میں تے پھر لگا کلمہ پڑھن تے میں تے پھر تون لا دیتی۔ تو سرکار دو عالم فوراً کھڑے ہو گئے، جو مجھے یاد پڑتا ہے واقعہ کہ اس میں کہنا شروع کہ یا اللہ میں اس سے بری ہوں، یا اللہ میں اس سے بری ہوں، یا اللہ میں اس کے فعل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اور میں نے یہ سبق نہیں دیا۔ اور وہ پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سرکار وہ تو منافقت کر رہا تھا، موت سامنے دیکھ کے ہم ہی کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا تو اس کے دل میں گھسا ہوا تھا، یہاں ہم ہر دوسرے دن کسی بندے کو مار دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، او جی جھوٹ ہی کہی جا رہا ہے، اسی مسلمان بنے ہیں اسی، ٹھیک ہے، لوگ مل کے اینٹیں مار مار کے مار دیتے ہیں، وہ چیخے جا رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا کچھ بھی کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب صرف شک کے اوپر، لیکن یہاں سچویشن غور کریں کہ جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ میں صبح کے آپ نے بھی 3-4 پھڑکائے ہوئے ہیں، اب اس میں وہ بھی لڑ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر اس کو موقع مل گیا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ جانی دشمنی ہے، اس میں آپ اس بندے کے اوپر چڑھ گئے ہیں، ہیٹ آف دا مومنٹ میں آپ نے اسی گردن کاٹ بھی دی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر وہ جنگ کرنے نکلے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اس کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں. اور وہ صحابی پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ وہ منافقت سے کر رہا تھا, وہ تو جان بچانے کے لیے. انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا ہے, یہ تم نے غلط کیا, اللہ سے معافی مانگو. چاہے اس نے جھوٹا کلمہ پڑھ لیا تھا, جان بچانے کے لیے پڑھ لیا تھا, تو پھر تمہیں اس کو چھوڑنا تھا. اسی میں اب اسی سچویشن میں مولا علی ہیں. یہ اس آیت کو دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے زیادتی نہ ہو, یہ جنگ تم لوگوں نے میری خاطر کرنی ہے, میری وجہ سے ہو رہی ہے, میرے نظام, اللہ کو ماننے نہیں, اللہ کو مانتے ہوئے انصاف کرنا. پھر ہے صرف اپنی شوشا کے لیے, ووٹ لینے کے لیے انصاف نہیں کرنا, نہیں, اللہ کی خاطر آپ نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. آپ نے جو بھلائی کرنی ہے اللہ کی خاطر کرنی ہے. اس میں مولا علی بھی جنگ میں ہیں اور ایک بندہ ان کے آگے گر گیا ہے لڑتے ہوئے, اور وہ اس کے اوپر چڑھ گئے ہیں اور وہ اس کی تلوار سے گردن کاٹنے لگے ہیں. تو اس نے کوئی کمینہ سی انہیں پھڑ کے تھوک کر کے ان کے منہ پہ تھوک پھینک دیا, یا ان کی بیسیکلی آنکھوں میں پھینکنے کی کوشش کی ہے کہ آخری لمحے تک وہ لڑ رہا ہے, لیکن اس نے ان کے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا ہے. اور مولا علی اس ہیٹ آف دا مومنٹ میں بھی وہ جمپ کر کے اس کے اوپر سے اتر گئے اور کہتے ہیں کہ نہیں, اب نہیں, اب یہ ذاتی جنگ ہو گئی ہے. اب چونکہ اس میں کہیں تلوار تیری گردن کاٹتے ہوئے میرا ذاتی غصہ نہ بیچ میں آ جائے, تو میری تیری تو لڑائی نہیں ہے, میرے منہ پہ تو نے تھوک پھینک دیا, میں تجھے معاف کیا, لیکن یہ نہ ہو کہ تیری گردن کاٹتے ہوئے. یہ اتنا زیادہ اپنے ہاتھ کو روکنا اس وقت. آپ لوگ ذرا غور کر لیں کہ آپ کی گاڑی کے پاس سے کوئی بائک والا آپ کو ذرا سا لگ جائے, یا کوئی گاڑی دوسری گاڑی والا غلط لا کے آپ کو کٹ مار دے, یا آپ کے آگے سے گزر جائے آپ کو, یا بمپر پیچھے سے ٹچ ہو جائے, یا آپ اشارے پہ کھڑے ہیں, آپ بالکل صحیح کھڑے ہیں, درمیان کی لین میں کھڑے ہیں, آپ پہلے سے کھڑے ہیں, اور پیچھے سے کوئی صاحب آ کے ٹھوک دیں, آپ کا پہلا ریئیکشن فوری کیا ہوتا ہے؟ اور نکل کے گالیاں, اور زیادہ تر تو یہی ہوگا. یا اگر وہ کہیں سائیڈ سے نکل گیا ہے تو پیچھے گاڑی بگا دیں گے جوید صاحب کہ میں اس کو اب ایک بار, تو پاگل ہی ہو جائیں گے. یہاں جنگ کی سچویشن ہے, یہاں میں سوچ نہیں رہا کہ یار ہو سکتا ہے اس بیچارے کی بریک فیل ہو گئی ہے, اسے کہیں ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو گیا بریک لگاتے لگاتے, اس کی گاڑی میں کوئی ویسے کوئی سچویشن اس کی کوئی ایسی ہو گئی ہے شاید ایسا, یا کوئی نظر کمزور فالج ہو گیا اس کو اینڈ ٹائم پہ. میں دیکھوں تو صحیح کہ ایک بندہ سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہے, اچانک ایسے ہو گیا, شاید کوئی ایمرجنسی, کیا ضرورت ہے اس کی, میری اس کی دشمنی تو نہیں ہے. یا یہی سوچ لوں کہ یار یہ جان کے گاڑی ماری ہے, یہ ڈاکو ہے, تاکہ میں گاڑی سے اتروں تو چلو یہی بچ جاؤں, گاڑی بگا دوں. ہم فوری طور پہ گالیاں دیتے نکلیں گے, ہتھا پائی پہ شروع ہو جائیں گے. یہ تو سچویشن ہے. ویسے اب جنگ کی سچویشن جہاں اگلا آپ کی جان ہی لینے کے در پہ ہے, اور آپ کا داؤ لگ گیا اور آپ نے اس کو گرا لیا, اور اب آپ اس کی گردن کاٹنے لگے ہیں, اس نے تھوک پھینک دیا, آپ نے وہاں پر بھی عدل, کم از کم عدل جو ہے وہ ذہن میں کہ زیادتی نہ ہو. اور وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے, کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ذاتی جنگ ہو جائے گی, میرا ہاتھ کہیں زیادہ زور کا نہ چل جائے تمہارے اوپر کہ یہ تھوک کا بدلہ میں لے لوں, میرا تمہاری لڑائی نہیں ہے, اللہ کا ہے معاملہ, تو یہ میری ذات نہ بیچ میں انوالو ہو جائے. کیا ہم لوگ واقعی ایسے سوچتے ہیں؟ ہم لوگ جب ایک دوسرے کے جہاز گرا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے میزائل گرا رہے ہوتے ہیں, یا ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی ماں بہنوں کو پن رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو, میں تو بمبئی پہنچ کے تو میں تو کٹرینہ کو لوں گا, وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم ادھر آ کے تو ہمیں ذرا فلانی ہمائمہ پیش کیجئے گا. کیا ہو رہا ہے؟ اخلاقیات ہماری اس لیول پہ آ گئی ہے, اور ہم سارے اس کے بعد مسلمان ہونے کے بھی دعوے دار ہیں, یا ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں, بھگوان یا اللہ یا گاڈ کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں, لیکن ان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس آیت کو ذرا غور سے سنیں سارے. اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو, مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں. زیادتی لڑائی میں بھی, یعنی اللہ کے نام پہ بھی لڑائی میں زیادتی نہ ہو جائے. اللہ کریم یہ سمجھا رہے ہیں, اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تھا کہ اگر تم لوگ جا رہے ہو وہاں, تو وہاں پر ان کی عورتوں کو, ان کے بچوں کو, ان کے بوڑھوں کو, ان کے درختوں کو, ان کی فصلوں کو نقصان نہ دینا.
عام جانوروں کو کہ کسی کے گلے کو، کسی کے بیچارے کے بکریاں پکڑ لو، کسی کے گائے کاٹ دو، کسی کچھ نو. کیونکہ ہر چیز جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، یہ جو نان مسلمز ہیں یہ بھی اس کی زمین پہ اسی کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کو وارا کھاتے ہیں. بات صرف اور صرف اللہ کے نظام کو اپلائی کرنے کی ہے، اور آپ اللہ کا نظام تب اپلائی کرنے کے دعوے دار بن سکتے ہیں جب آپ پہلے اسے اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرتے ہو، جب آپ نے اپنی بستی پہ اپلائی کیا ہو، آپ اس کے انڈر اپنے آپ کو دیتے ہوں، آپ انصاف بھی کرتے ہوں اور انصاف پہ قائم رہتے ہوں اللہ کی خاطر. پھر آپ دوسری بستی والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نظام جو ہے اس کے اوپر قائم ہو. جب آپ نہیں رہیں گے، آپ کی اپنی بستی نہیں رہے گی، تو آپ نام رکھ لیں شراب خانے کا، رحمان دوا خانہ، نیچے قمار بازی چل رہی ہے، رام توپی ہو رہی ہے، وہ نہیں چلے گا. فرشتے آپ کا صرف نام رکھ لینے سے دھوکہ نہیں کھا جائیں گے، تو آپ کی اہمی مدد کو نہیں آ جائیں گے کہ ان کا نام بڑا جناب اچھا ہے. آپ ویسے فساد کر رہے ہو پوری دنیا میں. ہمارے پاسپورٹ کا رنگ گرین ہے، آپ کو پتہ ہے گنبد خضرا کا رنگ گرین ہے. ہم اس رنگ کی حیا کرتے ہیں، رسالت کا رنگ ہے یہ. پوری دنیا میں یہ پاسپورٹ بدنام ہے، کس وجہ سے؟ کہہ دیں پوری دنیا کی سازش ہے. اس رنگ کا ہی حیا کر لیں. داڑھی ہم نے رکھی ہوتی ہے، گالی پہلی پڑ رہی ہوتی ہے، اوے یا کر مولوی. حلیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، نام ہم نے مسلمانوں والے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم لوگ اللہ کو ہر وقت حاضر ناظر ساتھ مانتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے عدل کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنی بیوی بچوں، اپنے خامند کے ساتھ، اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ ہی، اگر ہم ملازم کے ساتھ، غریب کے ساتھ، امیر رشتہ دار، قریبی عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، ایک بندے کی کتنی سوشل سرکل ہے؟ انتہائی قریبی 100 کے قریب ہوں گے، گھر والے 10 کے قریب ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے. تو اس کے بعد انتہائی قریبی رشتہ دار، دوست، احباب 100 ہوں گے، 200 ہوں گے. آپ شادی بیاہوں پہ کتنے لوگوں کو بلا لیتے ہیں؟ مرگ پہ کتنوں کا انتظار کرتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں آپ کے عزیز و کرم. اتنے سے لوگوں کے ساتھ عدل انصاف کے ساتھ رہنا. اللہ نہیں کہہ رہا آپ اپنے حصے کی دے دیں انہیں، آپ کے پاس ایک ہی کھجور ہے تو آپ وہ بھی دے دیں، خود بھوکا رہ لیں. نہیں، آپ کی ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ اگر آپ بانٹ لیں، صرف اتنے کے لوگوں کی آپ ذمہ داری لے لیں. بیوی خاوند کا، خاوند بیوی کا، ماں باپ بچوں کا، بچے بڑے ہو جائیں تو وہ ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، بہن بھائی اپنے بچوں کو ہی نہیں، صرف دوسرے بہن بھائیوں کے بچوں کا بھی، اور پھر اپنے ہمسایوں کا، اپنے قریبی عزیز رشتہ دار، سسرال والوں کا، ننیال والوں کا، ددیال والوں کا، اتنوں کا خیال کر لیں. ان کے ساتھ امن سے رہیں آپ. تو انڈیا کیا، یہ جاپان سے لے کے یہ سرکل چلتا جائے گا نا، اور کینیڈا تک. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اللہ کا نظام اگر اپلائی ہو جائے، جس میں یہ شرط لگا رہا ہے وہ کہ ایون جہاد میں قتل کے وقت، قاتلون کا لفظ ہے کہ قتل کے قتال ہو رہا ہے، اگلے سے بھی تلوار، ادھر سے بھی بام، ادھر سے بھی بام چل رہا ہے، زیادتی نہ کر دینا. اب جنگی حکمت عملی ہیں. اور بات ہے کہ جناب ہمارے پاس تو میزائل ختم ہو گئے تھے، ہم نے ایٹم بم چلا دیا، یا انہوں نے ہمارا پورا سسٹم جیم کر دیا تھا، ہمارے پاس یہی سہولت بچی تھی، ہم نے یہی پھر چلا دی، نہیں تو جنگ نہیں ختم ہونی تھی، یا انہوں نے ہمارے پہ آ جانا تھا. لیکن اللہ کا حکم بڑا واضح ہے، ان اللہ لا یحب المعتدین. یہ لفظ مجھے نہیں پتا، مجھے ادھر دور سے نہیں پڑھا جا رہا، معتدین ہی ہے نا. تو اللہ چلائیے گا اس آیت کو. رکھتا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک. اب فساد ہے کیا اور اللہ چاہ کیا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے اس وقت تک فٹافٹ صلح نہ کر لو، پھر یہ نہ ہو کہ وہ ہارنے کے ڈر سے یا جس وقت ذرا قابو آ جائیں، یا وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اچھا صلح کر لیں، یہ وہ فلاں. نہیں، اس وقت تک ان سے لڑتے رہیں جب تک فساد نہیں ختم ہوتا. اب یہ فساد ہے کیا؟ وہ تو کہہ رہے صلح کر لیتے ہیں. وہ فساد ہے کیا؟ ساتھ ہی اس کا جواب ہے. میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں. بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے
वैसे ही तुम उस पर करो बदला ले। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है। अगर उन्होंने आपकी इबादतगाहें गिरा दी हैं, मस्जिदें गिरा दी हैं, तो आप भी उनका मंदिर अगर गिरा देते हैं, एक गिराया तो एक ही है। लेकिन अगर आप माफ़ कर दें तो अदब की जगह सैंक्टिटीज़ उनकी भी, अल्लाह कह रहा है किसी के झूठे रब को बुरा ना कहना। ये ना हो कि वो तुम्हारे सच्चे रब को गाली दे दे और ये गाली तुमने डलवाई है, फिर तुम्हें तकलीफ होगी। ये इससे ज़्यादा मतलब सादी सी बात खोल डोल के अल्लाह बता रहा है। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई छोड़ें, मियाँ बीवी लड़ते हुए वो कहते तेरा प्यो ही रामदासी, तेरी माँ ही ऐसी थी, तेरे पिछले ऐसे थे। वो सैयद बच्ची होती है, उसको कही जा रहे होते हैं, किसी को नहीं पता चलता कि वो क्या कह रहा है। मैंने बार बार आपको कहा है कि अल्लाह ने कुरान में कहा है मैं हर चीज़ माफ़ कर देता हूँ, लेकिन दो चीज़ों के बारे में सख्त गज़बनाक है, बहुत सख्त है। एक शिरक नहीं, इर्तदाद, मुर्तद होना। एक मुशरिक है, वो पैदा ही मुशरिक घर में हुआ है, उसके घर में पैदा होते ही बुत पूजा की जा रही है या अल्लाह के शरीक ठहराए जा रहे हैं, लेकिन उसने, वो मुशरिक है, लेकिन उसने किसी जगह पे आके, किसी जगह पे उसको मुसलमान कर लिया, किसी ने अल्लाह से रोशनासी दे दी या उसने खुद तलाश कर लिया और वो अल्लाह की दीन में आ गया, वो एक अल्लाह को मानना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद अगर वो शिरक करता है, उसके बाद अगर वो अल्लाह के साथ कुछ शामिल करता है या अल्लाह के दीन को छोड़ता है, तो माफ़ी नहीं है उसकी। और फिर बाद में इतना कहा गया कि अच्छा अगर ये वापस आए, सच्चे दिल से तौबा करे, तो बस ठीक, शामिल कर लिए, तौबा उसकी हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज़ बागी की सज़ा मौत ही है, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और दूसरा, वो जो अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी कर दे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, आप देख लें उसी लेवल पे, लेवल देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं और हज़रत उमर हैं। ये दो बड़ी हस्तियां हैं। ये जो सूरह हुजरात की पहली एक दो आयतें हैं, ज़रा उन्हें पढ़ के उसकी तफसीरें पढ़ लें, जिस मर्जी फ़िरके के आप, जिसकी मर्जी आपने पढ़नी है ना तफसीर अपनी मर्जी की, उसको पढ़ें और फिर गौर करें कि आप किस खेत की मूली है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सारों के एहसान मैंने उतार दिए हैं, सारों के कर्ज़े मैंने उतार दिए हैं, बाकी अबू बकर का जो भी मेरे साथ है इसका अल्लाह ही उतारेगा। ये इसने मेरे साथ इस तरह साथ दिया है कि इसका अल्लाह ही देगा, और अगर मेरा अल्लाह के सिवा कोई दोस्त होता तो फिर अबू बकर होता। यानी वो जिस लेवल की दोस्ती अल्लाह से है उनकी, तो वो किसी और को सरकार सच्चाई कैसा पेकर वो कह नहीं सकते। वो एक वक्त बेस्ट फ्रेंड एक होंगे, वो कह नहीं सकते हाँ यार मैं तेरा भी दोस्त हूँ, तेरा भी दोस्त है, तेरा लाइयाँ एक जगह ने, फोकस उनका उनकी अल्लाह पे है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक सारी ज़िंदगी उनके साथ जिस मर्जी थिक एंड थिन में खड़े रहे हैं, ठीक है, मतलब इस लेवल का उनका ईमान भी है कि उन्हें अबू जहल आके तंग कर रहा है कि भाई अबू बकर, अगर कोई बंदा कहे कि वो रातों रात यरूशलेम जाके वापस आ गया और अभी उसने कुंडी हिल रही थी, तो ये कोई मानने वाली बात है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं मानने वाली बात। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा दोस्त कह रहा है, मेरा दोस्त कह रहा तो फिर वो कर हो सकता है, वो सच्चे है। वो जाके तस्दीक नहीं की, बस उन्होंने कह दिया अगर वो कह रहे हैं बस ठीक है, नो क्वेश्चंस। अब ये वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, मस्जिद नबवी है, फतह मक्का वगैरह हो चुकी है, मुसलमान बड़े हज शज सब हो चुके हैं, और किसी बस्ती के लोग आए हैं, उन्होंने आके कहा, जैसे एक गांव के लोग आ गए, 500 बाट हले आ गए, उन्होंने कहा जी साढ़े नंबरदार बसी जफर साहब फौत हो गए ने, तो अग्गू दसो हुण तुहाडा या साडा इमाम फलाना जिहड़ा हैगा सी बाबा गुलाम मोहम्मद वो फौत हो गया, हुण उत्थे नमाज कौन पढ़ाएगा, या अब हेड कौन होगा, गांव का चौधरी कौन होगा। तो सरकार दो आलम ने जितना बड़ा बस्ती थी, तो इतनी बड़ी अरब सारा था, उसमें अब नहीं भी पता था। तो उन्होंने कहा कि वहाँ और कौन कौन लोग हैं, मुसलमान कौन है, बड़े कौन है वहाँ पे, तो चंद नाम लिए गए। उसमें सैयदना बकर ने भी कुछ नाम बताए, तो वो सरकार दो आलम ने एक नाम कह दिया, जैसे उन्होंने कहा ठीक है आसिफ को बना दे, वो वहीं पे होता है, आसिफ किया करेगा सब कुछ। तो सैयदना उमर ने अचानक
بیچ میں کہنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی کہ وہ فلانا رہ گیا, مطلب اس کا نام بتایا ہی نہیں کسی نے یا لیا نہیں کسی نے. کچھ قبیلوں کی بھی آپس میں بھی لوگوں کی لگتی پھپتی بھی ہوتی ہے. انہوں نے کہا شاید یہ جو لوگ آ کے بتا رہے ہیں یہ پورا بتا نہیں رہے, سرکار پوچھ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا جی وہ وہاں پہ فلانا غلام یاسین بھی ہے جی, وہ تھے محمد حسین بھی ہے جی, وہ فلاں بھی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی, اداب نے سمجھانے. انہوں نے کہا کہ عمر سرکار نے فیصلہ دے دیا ہے. انہوں نے کہہ دیا نا اس کا. انہوں نے کہا جی اس کا بتایا ہی نہیں انہوں نے. مطلب ہوتا ہے نا کہ جذباتی بندہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کا بھی تو بتایا نا, وہ فلاں بھی ہے, انہیں بتایا نہیں, انہوں نے پوچھا تھا. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر روکنے کی کوشش کی, تو ان دونوں کی تھوڑی بحث بھی ہو گئی اور آواز اونچی ہو گئی. بڑی سخت آیتیں آ گئی جو آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ جالیوں کے اوپر وہی آیتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اپنی آواز کو بھی ان کی آواز سے اونچا نہ کرنا. یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی ضائع چلے جائیں. مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, آپ کے خیال میں آپ نے بڑی ہجرت کی ہوئی ہے, آپ نے غزوہ بدر لڑی ہوئی ہے, آپ اولین میں سے ہیں, آپ نے جناب شعبہ ابی طالب میں 3 سال بڑی جڑیں کھائی تھی, پتے کھائے تھے, بچے آپ کے مر گئے تھے بھوک سے, آپ کی بڑی قربانیاں ہیں, تو آپ تو بس بہت زیادہ آپ کے احسانات ہیں اسلام پہ, آپ نے بہت فنڈ بھی دیے ہیں, جان بھی لے کے ہتھیلی پہ چلے گئے. نو وے, سیدھی آ گئی بات کہ یہاں پہ اس جگہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اور بدتمیزی کھلم ڈلا صرف ویسے یہ تو بائی چانس ہو گیا نا, آرگیومنٹ ہو جاتا ہے کہیں, اس میں آواز اونچی ہو جانا. اور ساتھ آ گیا جب نبی فیصلہ دے دے تو اس کے بعد تم لوگوں نے نہیں بولنا, کیونکہ ان کی زبان نہیں ہے, یہ میں بول رہا ہوں, یہ میری ہی طرف سے ہے, یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے. جب میرا حکم آ گیا اس کے بعد تم لوگ کون ہوتے ہو بیچ میں آئیڈیا دینے والے, یا آپ انہیں بے خبر سمجھ رہے ہیں؟ وہ تمہیں پوچھنے کے لیے پوچھ لیتے ہیں کون کون ہے ادھر, لیکن ان کے دل میں نام آ چکا ہوتا ہے, اللہ نے جس کو بنانا ہے وہ بنوا چکا ہوتا ہے. تم ابھی بھی عقل کے بیچ میں پھنس کے اور لگے ہوئے ہو کہ کیا تمہیں ان کے اوپر بھی وہی پیرامیٹرز لگا رہے ہو. وہ سرکار دو عالم کا لیول ہے, نبی بھی اور نبیوں کا سردار. ادھر صحابی بھی دیکھیں, حضرت ابوبکر حضرت عمر ہیں, لیکن اور دونوں ان کے سسر بھی سرکار کے لگتے ہیں, رشتہ داری بھی ہے, لیکن نہیں, گنجائش نہیں ہے. جس طرح یوسف علیہ السلام کہنے کو بیٹے ہیں بلکہ چھوٹے بیٹوں میں سے ہیں, لیکن یعقوب علیہ السلام کو سجدہ کرنا پڑ رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے پوترے کو سجدہ کرنا پڑ رہا ہے آگے سے اپنے بیٹے کو. اس کی مرضی ہے, جس وقت وہ چاہے جیسے چاہے اس کو کرنا پڑے گا آپ کو. آپ کی علم عقل سمجھ آپ کے پیرامیٹرز کچھ نہیں ہوں گے. یہاں پر وہ بڑے کھل کے عام سادہ سی زبان میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ایون جہاد میں بھی آپ نے زیادتی نہیں کرنی ہے اور آپ نے حد کراس نہیں کرنی ہے, اور اصل مقصد اللہ کے نظام کو اپلائی کرنا ہے. جو نیتا جی انڈیا کے کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ کے نام پہ بنا بھی تھا, کیا اللہ کا نظام ہے وہاں پہ؟ ٹوٹا اس لیے ہے کہ وہاں اللہ کے نظام پہ تم لوگ ہو ہی نہیں, نہ خود اللہ کے نظام پہ زندگیاں گزار رہے اور ہمیں تڑیاں اللہ کی لگا رہے, اور اللہ نیوٹرل پہ ہے. اللہ بھی پھر نیوٹرل ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو کہیں اللہ والوں کی دعا لگ جاتی ہے, سرکار کی دعا آپ کے ساتھ ہے, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کام ہو ہی جاتا ہے. وہ جذبہ آپ کی توبہ مان لی جاتی ہے, ٹھیک ہے, چاہے زبان سے ہی کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو تھوڑی دیر کے لیے ہی آپ کی جو بنیان المرصوص جو جذبہ ہے آپ کا, وہ سیسا پڑائی دیوار جو ہے, چند منٹ کے لیے کہتے ہیں خان صاحب ٹھیک ہے چلا دیں, خان صاحب کہتے ہیں چلا دیو, ٹھیک ہے. خان صاحب کو چاہے صبح کا یہی بتایا ہوتا کہ ٹرین چلانے لگے ہیں, لیکن وہ تو اللہ ہی جانے جو ہے, یہ تو لائٹر نوٹ پہ ہے. وہ اس آیت کو پتہ نہیں, میں آپ لوگوں کو, میں کوئی مولوی ہوں نہیں, عالم ہوں نہیں, بس سمجھا تو سکتا نہیں ہوں. بیچ میں بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سے زیادہ پڑھے لکھے بھی, قرآن پہ بھی نمازی پرہیزگار ہو, میں حق ادا کر ہی نہیں سکتا اس کا, لیکن میں اپنے لیول پہ جتنا مجھے سمجھ آئی, میں نے اس کو روک کے جو پڑھا ہے, جس طرح اللہ روک رہا ہے بار بار, جیسے اللہ کہہ رہا ہے اس کو دوبارہ چلائیے گا کہ جہاں پہ یعنی جنگ رک جائے اور اگر وہ معافی مانگیں یا وہ رکیں, تو اللہ اپنی ایک صفت بتا رہا ہے
کیونکہ آپ خود پھنے خواہ نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں مالک، مالک اللہ ہے. آپ اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں، اللہ کا نظام اپلائی کر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ کا نظام اللہ کی مرضی کے مطابق لگے، اس میں آپ پھنے خواہ نہ بنے، مور لائل دین دا کنگ نہ بنے. ٹھیک ہے، آپ رحمانیت کو اپلائی کریں گے. جب آپ لوگوں کو اللہ کا رحمان کا سبق دے رہے ہیں، رحمان کا تعارف دے رہے ہیں کہ کس اللہ کے بندے جی آپ وہ جو رحمان و رحیم ہے، تو پھر زمین پر آپ رحمان و رحیم ہوں گے. آپ کو رحمانیت کہاں کرنی ہے، رحیمی کہاں کرنی ہے، یہ آپ کے پریکٹیکل میں ہونا چاہیے. چلانا ذرا. سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا. اگر وہ باز آ جائیں، اب کرنا کیا ہے؟ بخشنا ہے اور رحم کرنا ہے. آپ اللہ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے ترجمان ہیں، ریپرزنٹیٹیو ہیں، تو آپ کو اس طرح بہیو کرنا ہے جیسے اللہ کرے گا. کہ کوئی باز آ جائے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اللہ اس کو بخشتا ہے اور رحم کرتا ہے. تو اب آپ انہیں بخشیں گے. جس طرح اکرمہ بن ابو جہل واپس آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو خبردار کسی نے اس کو اس کے باپ کا یا پاسٹ کا تانا دیا، کبھی بھی اسے پورا ہول ہارٹیڈلی اس کو گلے لگاؤ. مسلمان اپنے ساتھ اس کو سمجھو، اپنے جیسا سمجھو. یہاں اگر ایک ہیرا منڈی کی کاکی یا شو بز کی کاکی جو چاہے ماڈل رہی ہو، وہ کوئی کپڑے اس طرح کے پہنتی رہی ہو، وہ بیچاری دوپٹہ ہی لے لے، ایک بایا پہن لے، اس کے نیچے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. نویں ڈرامے، پتہ نہیں کیا کیا بکواس لکھی ہوتی ہے یار. وہ ڈرامے میں بھی کر رہی ہے نا، اس نے مان لیا نا کہ اس چیز کی بھی ضرورت ہے یا یہ چیز بہتر ہے، لیکن اللہ اس پہ کیا پھر غصہ کرتا ہوگا. اور اللہ یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ جان کی نیک ٹو نیک آئے ہوئے تھے، آپ ادھر سے بوم چلا دیتے، وہ ادھر سے چلا دیتے، آپ ایک منٹ میں پورا کا پورا شہر بھاپ بن جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گئے. انہی کے ساتھ وہ اچانک اگر رک گئے ہیں، صلح ہو گئی ہے اور وہ اللہ پہ یا اللہ کے نظام پہ ایمان لے آئے ہیں، تو حکم کیا آ رہا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. اب آپ بھی اس طرح ایکٹ کریں گے. یہ ہے اس کو ماننا. وہ چیز صرف غفور الرحیم غفور الرحیم غفور الرحیم غفور الرحیم غفور الرحیم نہ پڑھی جائیں، وہ غفور الرحیم آپ بنی جائیں. آپ کو وہ کہنے سے وہ چیز آپ میں آئے، آپ کو وہ یاد رہے کہ میرا اللہ غفور الرحیم ہے. میں پھنس گیا تو میں نے فوراً معافیاں مانگنی ہے، رحم مانگنا ہے. تو اب دوسرا آپ کے آگے پھنس گیا تو آپ بھی اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دیں. اگر وہ توبہ کر گیا، آپ اللہ کا نظام لگا رہے تھے تو اللہ کے طریقے سے ہی اب آپ اس کو فالو کریں گے، نہیں تو زیادتی نہ کر دیں. وہ جزیہ دینے پہ راضی ہوا ہے تو جتنا جزیہ بنتا ہے وہ کریں. آپ کو پتا ہو انہوں نے بھی روزی روٹی کھانی ہے. یہی آگے چلائیے گا. اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے. پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں. بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. علم القرآن خلق الإنسان